السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو آدمی ایمان لاتا ہے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو آدمی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھا ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، اور یہ پانی، یہ پینے کا جو مشروب ہے وہ بہت ہی برا ہے، اور یہ جو جہنم ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے۔ جو دین تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اصل میں وہی حق ہے۔ جو دین میں تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اصل میں وہی حق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس کو مانے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے، اس کے ساتھ کفر کر دے۔ سامعین کرام، یہاں پر جب دین کی بات آتی ہے، دین کی جب بات آتی ہے تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، لیکن جب دین اسلام کی بات ہوگی تو دین اسلام سے مراد صرف وہ طریقہ ہے، صرف وہ منہج ہے جو اللہ کے کلام میں ہے۔ اس کو ہٹا کر کے اگر کوئی دین اسلام کے نام پر دوسری چیزوں کو پیش کرتا ہے اور اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو وہ دین اسلام کا انکار کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، دین اسلام جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے وہ ہے، اور دین اسلام جو نبی نے اپنے زبان مبارک سے بتلایا ہے وہ ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر کے صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ ہے دین۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دین اسلام نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر دین اسلام کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو دین میں تمہاری طرف پیش کر رہا ہوں یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو آدمی چاہے اس دین کے اوپر عمل کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو آدمی چاہے اس کا انکار کر دے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں ٹھہرایا ہے کہ نہیں ایک دم کرنا ہی ہے۔ اللہ نے صرف حکم دیا ہے کہ اس کو کرنا ہے اور یہ کرنا فرض ہے، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ ایک دم زبردستی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ ابھی دنیا میں انسان غور کرتا ہے نا، اس کے سامنے کئی راستے رہتے ہیں، اس پر بھی چل سکتا ہے، وہ اس پر بھی چل سکتا ہے، اس پر بھی چل سکتا ہے، لیکن انسان غور کرتا ہے کہ اس پر چلنے سے ہم کو فائدہ ہوگا یا اس والے پر چلنے سے فائدہ ہوگا یا اس والے پر چلنے سے فائدہ ہوگا۔ غور کرتا ہے نا، گویا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی اللہ نے اختیار دیا، تمہاری مرضی ہے، تم جو کرو۔ تم چاہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، چاہے تو اس کو چھوڑ کر کے دنیا کا کوئی بھی رستہ اختیار کر لو۔ اس لیے اللہ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور ایماندار بن جائے، جس کا جی چاہے قرآن کا یا قرآن کریم کی آیتوں کا یا قرآن کریم کا تعلیمات کا یا نبی کی تعلیمات کا انکار کر کے دوسری چیزوں پر چلنا شروع کر دے، اللہ نے یہاں پر اس کو
مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. لیکن اللہ نے مزید آگے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے جس آگ کی قناتیں پورے جہنم کو اور جہنمیوں کو گھیرے ہوئے ہوگی. سامعین کرام، سرادق کہتے ہیں دیوار کو. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سرادقها اس کا مطلب جہنم کی دیواریں. ابھی کسی چیز کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے نا جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، ویسے ہی جہنم کے چاروں طرف سے دیواریں ہوں گی اور وہ جو ہے بالکل اس کو پورے جہنم کو گھیر کر کے رکھے گی. اس میں آگ کی جو لپٹیں ہوں گی، آگ کی جو قناتیں ہوں گی، وہ پورے جہنمیوں کو گھیر کر کے رکھی ہوں گی. اس میں جہنمی جل رہے ہوں گے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھا ہے. تو یہاں پر ظالموں سے مراد ہر وہ آدمی ہے، ظالموں سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے اور اس کے ساتھ کفر کرنے والے. یاد رکھیے گا، ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کریم کی آیتوں کا انکار. یاد رکھیے گا اس بات کو. اور ایسے ہی لوگوں کو ظالم کہا گیا اور ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا گیا ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے کہ ان کو پانی دیا جائے، پیاس لگے گی، تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا. کل محل کا مطلب ہوتا ہے تیل کے تلچھٹ کی طرح سے ہوگا کہ جب اس کو پیئیں گے تو پورے چہرے کی جو چمڑے ہوں گے وہ جھلس جائیں گے، جھلس کر کے گر جائیں گے. یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، جب ان کو پیاس لگے گی اور جب پانی طلب کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو محل کی طرح سے ہوگا. محل کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں کئی اقوال نقل کیے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محل سے مراد ایسا غلیظ پانی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح سے ہو. ابھی کسی ہانڈی کے اندر سبزی پکتا ہے، کچھ پکتا ہے، اور اس کو جب پورا نکال دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو تیل لگے ہوتے ہیں، جب اس پر پانی ڈالتے ہیں تو کیسا غلیظ پانی ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی غلیظ پانی ہوگا لیکن بدبودار پانی ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خون اور پیپ ہے، اور امام قطار اور دیگر ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو بالکل پگھلا ہوا ہو. اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لوہار کی بھٹی میں گئے، کہتے ہیں نا ہماری طرف قلمی، جو بھٹی کے اندر لوہا کو ڈال کر کے پگھلاتا ہے، ایسے بھٹی کے اندر گئے، سونار کے بھٹی کے اندر گئے اور جا کر کے وہاں پر سونے کو پگھلایا، اور جب سونا پگھلتے ہوئے بالکل جھاگ والا ہو گیا تو کہا کہ یہ کل محل کے مشابہ ہے. اور امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محل سے مراد بالکل سیاہ رنگ کا بدبودار پانی، اور جہنمیوں کا رنگ بھی بالکل سیاہ ہوگا. سامعین کرام، جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں کوئی بھی ایک دوسرے سے اپوزٹ نہیں ہے. یہ جو محل ہوگا ایسے ہی غلیظ اور رزیل پانی، جو بھی صفات بیان کی گئی تمام صفات کا مجموعہ ہوگا. بالکل سیاہ بدبودار بھی ہوگا، تیل کے تلچھٹ کی طرح سے بھی ہوگا، انتہائی گرم ہوگا، خون اور پیپ کی مکسنگ ہوگی، اور ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بالکل کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. یہ ساری باتوں کو جھوٹ مت سمجھیے گا، یہ ساری باتوں کو افسانہ مت سمجھیے گا، ہوائی فائرنگ مت سمجھیے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. 1400 برس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اس کلام کو اترے ہوئے. اس کلام نے جو چیلنج کیا ہے آج تک کوئی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پایا ہے. اس کلام کے ایک نقطے کو کوئی بدل نہیں پایا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے. اس کی بتائی ہوئی بات، پتھر پہ پڑی ہوئی لکیر وہ مٹ جائے گی، لیکن اس کلام نے جو بات بتلایا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہونے والا ہے. یہ چیز ہو کر کے رہے گا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری میں فرماتے ہیں
کہ امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر میں کہ جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو وہ کھانے کے لیے مانگیں گے. بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے مانگیں گے نا. ابھی تو بھر پیٹ کھانا ملتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ابھی بھر پیٹ کھانا ملتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ بھر پیٹ کھانا مل رہا ہے, نو پرابلم, ہر طرح کی افراط ہے, فریجوں کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے. لیکن کبھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے جب آدمی کو کہیں سے کھانے کے لیے دانا نہیں ملے گا نا تو وہ چوری کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا, ڈکیتی ڈالنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا, لوگوں کا خون کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا. اور اگر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے اور کھانے کے بھی نہیں ملے, غلیظ کو بھی کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا آدمی. کیونکہ یہ جو آگ ہے نا یہ بجھنے والی نہیں ہے. جہنم کے اندر بھی یہ آگ بجھے گی نہیں تو وہ کھانا مانگے گا, کھانا, اللہ سے کھانا مانگے گا, ہم کو کھانا دیا جائے, کھانا دیا جائے. تو کھانے کی جگہ پر زقوم کے درخت کا جو پھل ہوگا جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں وہ پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا. اور جب وہ پھل کھائے گا تو یہاں پر آ کر کے وہ پھل اٹکے گا اور اس پھل کی وجہ سے پورے چہرے جھلس جائیں گے, لیکن پہچاننے والا پہچان لے گا کیونکہ اس کے چہرے سے بدبو آ رہی ہوگی اور چہرہ بالکل جل رہا ہوگا. اب جب جو یہاں پر اٹکے گا تو پیاس محسوس ہوگی تو کہے گا پانی لاؤ پانی لاؤ, تو پانی میں یہی محل دیا جائے گا جو انتہائی سیاہ ہوگا, بدبودار ہوگا, تیل کے تل چھٹ کی طرح سے ہوگا, حد درجہ گرم ہوگا, گرم کی انتہا کو پہنچا ہوگا, اس کے اندر خون اور پیپ کی مکسنگ ہوگی. اور جب اس پانی کو پیے گا تو چہرے کے پورے کھال جھڑ کر کے گر جائیں گے. یہ ساری چیزیں کس چیز کے بدلے میں آ رہی ہے؟ اس پر عمل نہ کرنے کے بدلے میں. یاد رکھیے گا, نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے بدلے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور کسی چیز کی وجہ سے نہیں. کوئی نہیں سمجھے کہ ڈکیتی کرنے کی وجہ سے ہوگا, شراب پینے کی وجہ نہیں. یہ جو تعلیم نبی نے پیش کیا ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, یہ جو قرآن کی آیتیں اتری ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, یہ جو نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے سچویشن آنے والے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہم لوگوں کو خبردار فرما رہے ہیں, آگاہ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بئس الشراب, یہ بہت ہی برا پینے کا, بہت ہی برا مشروب ہوگا, یہ بہت ہی پینے کی بہت ہی بری چیز ہوگی جس کو پی نہیں سکے گا آدمی. اور آگے کہا فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقا, اور یہ کیسی بری آرام کی جگہ ہوگی یہ جہنم. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں فرمایا انہا ساعت مستقر و مقامہ, بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے, اور وہاں پر جو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا اس سے برا کھانا پینا اس کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ہوگا. لہذا ہمیں جہنم سے ہمیشہ بچنے کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. یہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی, دنیا گزرنے کے لیے ضروری نہیں کہ عیش و عشرت ہی ہو, دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی, لیکن آخرت گزرنے والی نہیں ہے. اس میں تو جیسا ہم یہاں پر بو کر کے جائیں گے ویسے ہی وہاں جا کے کٹنا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.